بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیزان ذی وقار، یاد رکھیے کہ اکثر دوست احباب سوال کرتے ہیں کہ جناب کوئی راستہ نہیں مل رہا، جس طرف ہاتھ ڈالتے ہیں وہ راستہ آگے سے بند ملتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ابتدا میں جب چلتا ہے تو درمیان میں جا کر ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، کوئی بھی راستہ نہیں مل رہا، کیا کریں؟ طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی مصیبتوں نے، تنگ دستیوں نے، پریشانیوں نے آج ہمیں گھیر رکھا ہے، کمر توڑ دی ہے۔ ایسی حالت کے اندر جناب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ آیا کس چیز کا سہارا لینا چاہیے؟ اس مقام تک کہ یار دوست بھی کل تک تو قریب تھے، آج انہوں نے منہ موڑ لیے، سکے بہن بھائیوں نے بھی راستہ چھوڑ دیا ہے، والدین نے بھی ہمیں دھتکار دیا ہے کیونکہ جیب خالی ہو گئی ہے۔ اب ہر طرح کی پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اب کوئی قریب نہیں آ رہا، آج ہماری بات کو کوئی سننے والا نہیں ہے، آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر دو بول بولنے والا کوئی نہیں رہا۔ تو عزیزان ذی وقار، یاد رکھیے کہ وہ مالک کریم بڑا ہی بے نیاز ہے، وہ بڑا ہی کریم ہے، وہ بڑا ہی لجپال ہے۔ یاد رکھیے جب کوئی بھی سننے والا نہیں رہتا، جب کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ رہے، تو یاد رکھیے وہ مالک بڑا رحیم، بڑا کریم ہے، وہ علیم بذات صدور، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب کوئی بھی تمہارا سہارا نہ رہے، جب کوئی بھی تمہاری سننے والا نہ ہو، تمام کاروبار بند ہو جائیں، سب دوست احباب تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں، عزیز اور اقربا بھی تمہیں چھوڑ دیں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ ان تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے مالک کی لاریب کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے۔ آئے میں آپ کو قرآن مجید سے ایک ایسی چیز آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جو تمام پریشانیاں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں آپ کی، کل پریشانیوں کے لیے انشاءاللہ ایسی ایک چیز میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ وہ کریں گے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ بھائی صحیح توجہ ہونی چاہیے ہے، آپ کا ذہن سکون کے اندر ہونا چاہیے، صحیح طریقے کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ میرا آزمایا ہوا ہے، ہزارہ مرتبہ مصیبتوں کے اندر یہ ہم نے آزمایا ہے، ہزارہ بزرگوں نے اس کو کیا ہے، تو الحمدللہ کامیابیاں ہی کامیابیاں اس کے اندر ملی ہیں۔ بات سے وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انسان دین سے دور ہو گیا ہے، انسان دین سے غافل ہو گیا ہے۔ جب سے ہم نے دین کو چھوڑا ہے، جب سے ہم نے اسلام سے منہ موڑا ہے، تو ہر طرح کی پریشانیوں کا ہم لوگ شکار بنتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کرنا ہے میرے بہن بھائیوں کہ صبح کا ٹائم ہو، 3 بجے یا 4 بجے کا ٹائم ہو تہجد کا ٹائم، آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ میں نے آج کے بعد نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ تو تہجد کا ٹائم پہ اٹھ کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے پہ طور پہ ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرنے ہیں، اور نفل ادا کرنے کے بعد اسی مقام کے اوپر سر سجدے کے اندر رکھ کر رب دو جہاں سے یہ دعا مانگنی ہے کہ مالک فضل تیرے دا تے آس کرینا ہن غرور نہ کوئی، تے صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش سونیا خطا جو ہوئی۔ یہ دعا آپ نے مانگنی ہے، اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رب دو جہاں کے سامنے آپ نے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد پھر آپ نے رب سے اپنے جس مقصد کے لیے یہ آپ کر رہے ہیں، یاد رکھیے یہ 7 دن یا 11 دن اور 21 دن کے درمیان کا یہ عمل ہے۔ ہم نے تو جب بھی کیا ہے تیسرے ہی دن اللہ نے کیا ہے، وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، وہ دعا پوری ہو گئی ہے، وہ مقصد کامیابی اس کے اندر ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے، یکسوئی کے ساتھ اور سچے ایمان کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو جس وقت آپ لوگ دعا کر لیں تو دعا کرنے کے بعد آپ نے اسی مقام کے اوپر قرآن مجید اٹھا کر سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین 7 مبینوں کے اوپر آپ نے پڑھنی ہے، 7 مبینوں کے اوپر آپ نے پڑھنی ہے، اس طریقے کے ساتھ کہ جس طرح ابتدا سے آپ نے سورہ یاسین شروع کی تو پہلی مبین تک پہنچے، تو دوبارہ پھر سے آپ نے شروع کرنی ہے، پھر دوسری مبین، پھر تیسری، پھر چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، اور 7ویں مبین پر پہنچ کر بھی ابتدا سے پھر آپ نے یاسین شروع کرنی ہے، تو آخر تک اینڈ ہو جائے گی۔
تو پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف اول اور 3 مرتبہ درود شریف آخر میں آپ نے رب سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ 7 ہی دن کے اندر آپ کا جو مقصد ہوگا انشاءاللہ وہ کامیابی اس کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. تو ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمی کیا کریں تاکہ کسی مجبور تک پہنچ سکے.